بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرتد ہو جاؤ گے فسوف یأتی اللہ بقوم، تو خبردار یہ نہ سمجھنا تمہارے چلے جانے سے دین بھی چلا جائے گا، تمہارے جانے سے دین نہیں جائے گا، اللہ ایک اور قوم کو لے کر آئے گا۔ میں اپنے محترم سننے والوں سے ایک جملہ کہتا ہوا گزروں، عزاداری پر ہمارا کوئی احسان نہیں ہے، ہم پر عزاداری کا احسان ہے۔ دین پر ہمارا کوئی احسان نہیں ہے، دین اسلام کا ہم پر احسان ہے۔ اس مسجد اور اسلام امام بارگاہ پر ہمارا کوئی احسان نہیں ہے کہ ہم ہیں تو چل رہی ہے، ہم ہیں تو یہ ہے، ہمارے ہونے سے یہ نہیں ہے، بلکہ اس کے ہونے سے ہم ہیں۔ میرے بچے اور جوان اپنے ذہن سے نکال دیں کہ ہمارا کسی پر کوئی احسان نہیں ہے، ہمارے اوپر احسان ہے اسلام کا اور قرآن کا اور اہل بیت کا۔ ہمیں اس قابل بنا دیا کہ ہم ان کا نام لے رہے ہیں، ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں، اور ان کا نام لینے کی وجہ سے دوسروں میں ممتاز ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ آیت سن لیجئے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے صاحبان ایمان جب تم میں سے کچھ لوگ مرتد ہو جاؤ گے، فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ایک قوم کو اور لے آئے گا۔ تمہارے جانے سے کچھ نہیں ہوتا، تمہارے ناراض ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، تم چلے جاؤ گے کوئی اور آ جائے گا۔ یہ عزاداری آج سے نہیں ہو رہی، اس عزاداری کا بانی میں نہیں ہوں، میں نے بزرگوں سے امانت لی ہے، نسلوں کو منتقل کرنی ہے، بڑوں سے لی ہے، بچوں کو دینی ہے۔ میں تو بیچ میں ایک کردار اور ذمہ داری ادا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ہم سے زیادہ اچھے بڑے بڑے لوگ آئے اور چلے گئے، ہم سے زیادہ اچھے لوگ آئیں گے، نہ پہلے والوں کی وجہ سے کوئی احسان ہوا، نہ آئندہ والوں کی وجہ سے احسان ہوگا۔ ہم پر احسان ہے کہ ہمارے دہن سے، ہمارے لبوں سے حسین کا نام نکلتا ہے، ہمارے ہاتھ سینے پر پڑتے ہیں یا حسین کہتے ہوئے۔ یہ اس گھرانے کا ہم پر احسان ہے کہ ہم ان کا نام لے رہے ہیں۔ کتنے ہی لوگوں کو میں جانتا ہوں، چھوٹا سا طالب علم ہوں، جنہیں جب توفیق سلب ہوتی ہے نا، جب ان سے توفیق کو سلب کر لیا جاتا ہے تو وہ مولا کا نام لینے سے عاری اور خالی ہو جاتے ہیں۔ کیا ہوا جی؟ پورا عشرہ گزر گیا، مجلس میں نہیں آئے، کیا ہوا؟ جلوس میں نہیں گئے؟ تمہارے جانے سے مجمع نہیں بڑھتا، وہاں تو اللہ فرشتوں کو بھی بھیج سکتا ہے۔ تمہارے نہ جانے سے تمہاری قسمت خراب ہو گئی۔ اور عزیزان گرامی، نہ ڈھیلا ڈھالا نمازی اللہ کو اچھا لگتا ہے، نہ سست عزادار اچھا لگتا ہے۔ مضبوط نمازی ہو اور مضبوط عزادار ہو۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کی ذات ہے۔ ماشاءاللہ، جو صلاح ہے خالق تقدیر کے لیے، لاکھ السلام آل کی توقیر کے لیے، اور ہم پر خدا کی ذات نے کتنا کرم کیا، ہم خلق ہوئے مجلس شفاعت۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، میں بہت چھوٹا سا آدمی ہوں، اکثر اپنی تقریروں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم پر اللہ کا احسان ہے کہ ہم حسین کے دروازے پر بیٹھے ہیں۔ اس سے اچھا نظام تعلیم نہیں ہے، اس سے اچھا نظام تربیت نہیں ہے۔ دنیا کے ممالک میں وزارت تعلیم تو ہے، وزارت تربیت نہیں ہے، مگر مملکت الہیہ کے وزیر حسین کو جب پڑھانے کے لیے بھیجا جاتا ہے تو وہ تعلیم بھی دیتا ہے اور تربیت بھی دیتا ہے۔ ہمیں یہاں سے علم بھی مل رہا ہوتا ہے، ہمیں نفس مارنے کی مشق بھی کروائی جا رہی ہوتی ہے۔ یہ فرش پہ بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں ہم؟ بڑے بڑے معتبر لوگ، بڑے بڑے لوگ اپنی گاڑیوں سے اتر کے فرش پر آ جاتے ہیں نا، مٹی لگ رہی ہوتی ہے نا۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، یہ 9 محرم کو، 10 محرم کو، 8 محرم کو جب علم کی زیارت ہوتی ہے، تابوت کی زیارت ہوتی ہے، ذوالجناح کی زیارت ہوتی ہے جی، تو دھکے لگ رہے ہوتے ہیں، کھوے چھل رہے ہوتے ہیں، انگوٹھے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، انسان کو دھکا کونی لگ رہی ہوتی ہے، یہ کیا بے نظمی ہے، نظم و ضبط کے ساتھ زیارت کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا تم نے سمجھا ہی نہیں ہے کہ حسین کی مجلس کا فلسفہ کیا ہے۔ یہ بے نظمی نہیں ہے، جب اسے کوہنی لگتی ہے نا تو یہ اپنے آپ سے کہتا ہے یہ کوہنی جان کے نہیں مار رہا، یہ بھی حسین کی زیارت کرنے آیا ہے۔ برداشت پڑھتا ہے، برداشت۔
तहम्मुल मिजाजी बढ़ती है जब हमें धक्का लगता है। कहीं और धक्का मार के तो देखे कोई किसी को। भाई सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद का। इंसान में हौसला बढ़ने लगता है, बर्दाश्त, तहम्मुल मिजाजी, सब्र, दूसरे को कबूल करना। अगर आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।